بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجے گا محمد وعلى محمد وعلى محمد. ایک ایسا انسان جس کے پاس دین کے بارے میں ایک احساس ہو، درد ہو، شعور ہو، اس کی معمولاً یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ دین کی موجودہ صورتحال کہاں ہے، اس وقت دین کس پوزیشن میں ہے. اور ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ہیں. ہماری اور آپ کی تقریباً ہر معاملے میں پہلی کوشش یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ اب اس فکر کی معاشرے میں صورتحال کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مان رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. کم و بیش ہم اور آپ اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. آپ جب بھی معاشرے کے اندر دین کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، ظاہر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی دین کی صورتحال کو چیک کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر دین اس سطح میں ہے، ہمارے اندر دین کس سطح میں ہے. بعض اوقات دوسروں کی دینی صورتحال کو جانچنا مشکل پڑ جاتا ہے، اس سے زیادہ سخت اپنی دینی صورتحال کو جانچنا مشکل پڑتا ہے. شاید دوسروں کے دین کو سمجھنا اتنا مشکل نہ بنے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں سامنے والے کے اندر فلاں اچھائی نظر نہیں آ رہی، فلاں برائی نظر آ رہی ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا دین کہاں پر ہوگا. لیکن اپنے بارے میں فیصلہ کرنا یہ بہت سخت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اندر جو برائی ہوتی ہے وہ اچھائی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لہذا اپنی برائیوں کو جج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہم اور آپ معمولاً جس کو ہم لوگ اصطلاحاً کہتے ہیں تعویل کرنا. تعویل کرنا یہ ہے کہ آپ ایک مطلب ظاہر میں کچھ ہے، آپ اس کا کوئی اور مطلب لے لیں. تو ہم اور آپ دوسروں کے معاملے میں تعویل کم کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملے میں تعویلات بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پر کسی کو دیر سے نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ فوراً میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو احساس نہیں ہے کہ نماز اول وقت پڑھنی چاہیے. لیکن اگر خود دیر سے پڑھ رہے ہوں گے تو اپنے لیے ایک تعویل پہلے سے رکھی بھی ہوگی کہ میرے ساتھ تو خیر یہ معاملہ تھا، دوسرے کے اوپر مصیبت ہے کہ اس نے وقت پہ کیوں نہیں پڑھا. تو اپنی مشکل کو جج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے. اچھا، اس کو دیکھنے کے لیے ہم دین اسلام کو 3 مرحلوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ تو میں نے ایسی مقدمتاً عرض کر دیا. مجموعی طور پر ہم دین اسلام کو 3 سطح میں تقسیم کرتے ہیں، اور 3 سطح میں تقسیم کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے دین کے معاملے میں کس سطح کے اوپر زیادہ محنت کریں تو ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ جو 3 کی تقسیم ہے دین کے معاملے کے اندر، 3 سطح کی تقسیم ہے، اس سے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ فائدہ ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ بعض اوقات کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، سمجھ میں نہیں آتا ایسا ہو کیوں رہا ہے. تو اگر یہ 3 طبقے کے اندر، 3 حصوں کے اندر تقسیم کر لی جائے تو پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں مقدمتاً اس تقسیم کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اچھا، اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ہم معمولاً مثال دیا کرتے ہیں. ویسے تو بہت سادہ سی بات ہے، لیکن ایسی مثال کے طور پر ہم دیا کرتے ہیں کہ جب رسول گرامی کے سامنے کوئی کافر آتا تھا تو رسول پہلی چیز اسے کیا سمجھاتے تھے. ہمارا دین بھی اصل میں وہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا. ہمارا دین بھی وہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا. ہم نے اسکپ اس لیے کر لیا کہ ہم مزاحن کہتا ہوں بلٹ ان مسلم ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بلٹ ان مسلم ہیں، پیدا ہوتے ہی مسلمان ہیں، تو کچھ چیزوں کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. بظاہر ان کو اسکپ کرنے کی ہمیں شاید ضرورت نہیں تھی اور شاید صحیح بھی نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم کا دستور اس طرح سے تھا. جیسے کوئی آدمی نبی اکرم کے سامنے آتا تھا اس کو دین کی دعوت دیتے تھے. پہلی چیز کیا سکھاتے تھے؟ یہ سکھاتے تھے نماز کیسے پڑھنی ہے. نہیں، ظاہر ہے یہ نماز بہت دیر میں واجب ہوئی ہے. اصلا ایک اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے مجھے کہ نماز فرضاً 2 ہجرہ میں واجب ہوئی ہے. اس سے پہلے دین آئے ہوئے 14 سال گزر گئے تھے. رسول خدا سکھاتے کیا تھے؟
ہم لوگ معمولاً جب لوگوں کو دین سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سکھاتے ہیں وضو ایسے کرو. وضو 2 ہجرہ میں واجب ہوا تھا. اس سے پہلے رسول خدا سکھاتے کیا تھے اس کو؟ اچھا اگر ہم کہیں گے اس کو توحید سکھاتے تھے، 14 سال تک توحید سکھاتے رہے، کیا سکھاتے رہے لوگوں کو؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول خدا کا جو تربیتی نظام تھا وہ تربیتی نظام کیسے عمل کر رہا تھا. کیونکہ اگر وہی تربیتی نظام ہم نے بھی اڈاپٹ کر لیا تو شاید ہماری سوسائٹی پر بھی اثر پڑ جائے گا. کم سے کم ہماری سوسائٹی کفار مکہ سے تو بہتر ہی ہے. کفار مکہ کے اوپر اثر پڑ گیا تھا تو ہماری سوسائٹی پہ اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ شاید ہمارے تربیتی نظام کے اندر کوئی کمی واقع ہو رہی ہے. تو نبی کا تربیتی نظام سمجھنا ہمارے لیے ضروری قرار پائے گا. جو برادران ابھی تشریف لائے ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ تسلسل بحث کیا جائے. ویسے تو آگے تک لوگ آتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کھارادر میں ایک دفعہ ایک پروگرام شروع کیا سیمینار کا، بہت عرصے پہلے، تقریباً 98 میں. اور وہ جو سیمینار شروع کیا اس میں لوگوں سے رجسٹریشن کروائی. کہا بھائی جس نے آنا ہے پہلے رجسٹریشن کروایا. مجھے یاد ہے اس زمانے میں 100 روپے رکھے تھے. 5 دن کا پروگرام ہوتا تھا، 100 روپے رکھے تھے اس زمانے میں. کہا رجسٹریشن کرائیں گے 100 روپے دیں گے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو سیٹ الاٹڈ مل جائے گی. یعنی جو رجسٹریشن کرائے گا، 100 کی پارلیمنٹ لگتی تھی، ہم لوگ مذاق میں کہتے تھے ہماری پارلیمنٹ ہے یہ. 100 سیٹس لگتی تھیں. ہر آدمی کا پہلے سے رجسٹریشن ہوتا تھا، اس کو مثلا نمبر دے دیتا تھا 29B آپ کا نمبر ہے، تو وہ جا کے دیکھتا تھا بی کے کالم میں 29 نمبر میرا نام. اس طرح سے الاٹڈ سیٹس ہوتی تھیں. تو اس میں یہ کہتے تھے کہ بھائی پروگرام شروع ہوگا 9:50 پہ، 10 بجے تک انٹر ہو گئے نہیں ہوئے. باہر ایک جگہ کوریڈور تھا بڑا گرم سا، وہاں پہ اجازت ہوتی تھی کھڑے ہو کر سننے کی. اور اگر آپ پہلے 10 منٹ میں اندر آ گئے تو آپ اپنی سیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیے، آپ کی سیٹ جو ہے وہ محفوظ ہے. اس کے اوپر بال پین، پینسل وغیرہ یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھیں کہ آپ نے نوٹس وغیرہ بنانے تو بنا لے. اچھا اگر کوئی 5 دن ڈیلی ان ٹائم آ گیا تو 100 روپے واپس کر دیے جاتے تھے. 5 دن ڈیلی ان ٹائم آ گیا تو اس کو 5ویں دن جو اس کا فولڈر ملتا تھا اس کے اندر 100 روپے اس کے وتھ تھینکس رکھ دیے جاتے تھے. اور اگر ایک دن بھی نہ آئے تو اس کے 100 روپے ضبط کر لیے جاتے تھے. 100 روپے اس کے ضبط کر لیے جاتے تھے. تو اس میں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا تھا، ہم ایک دفعہ جا رہے تھے، ہمیں ہی گاڑی لے کے جا رہی تھی، برابر میں ایک دوست کہتا ہے مولانا صاحب آپ تو آہستہ آہستہ آ جائیں گے، میں جا رہا ہوں، مجھے روک لیں گے وہ. تو بڑا فائدہ ہوتا تھا اس سے. بہرحال کافی عرصے تک وہ پروگرام چلا. ہم نے ایک بات سیکھی کہ مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے وصیت نامے میں، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم. ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ نظم امرکم کو ہم نے مکمل بھلا دیا ہے. تقوی کو تو شاید پھر 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں، نظم امرکم بالکل ہی نکل گیا. اب یہ کہ ہم مزید اب انتظار نہیں کرتے ہیں، دوبارہ سے ایک اسٹارٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا کہا تھا اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. عرض ہوا کہ اسلام کے اندر اگر آپ تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور 3 حصوں میں تقسیم سے ہمیں بہت سارے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں. رسول خدا نے بھی جب دین سکھانا شروع کیا تو انہوں نے کسی خاص جگہ سے شروع کیا تھا. اور ہمارا کوشچن یہ تھا کہ نماز جب تک واجب ہوتی اس سے پہلے 14 سال گزر چکے تھے، نبی اکرم نے کچھ سکھایا ہوگا 14 سال کے اندر. وہ کچھ ہم نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے، اس کے اوپر زیادہ بڑا سوال ہمارے سامنے آ رہا تھا. رسول خدا شروع کہاں سے کرتے تھے؟ پہلی بات لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ مثلا ایک اجنبی کسی موقع پر رسول خدا کو نظر آیا، پہلی شروع کی چند باتیں کیا کرتے تھے؟ پہلی شروع کی چند باتیں اس سے کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں کیا یہ خلق کر سکتے ہیں؟ کیا ان سے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو سوچنے والا پہلے تو ٹھٹک جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ خدا ہے، اب یہ کیا اس میں سوال کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا میں جتنا بھی سوال جواب کرتا ہوں ان کی کھوپڑی ہل کے نہیں دے رہی ہے. حضرت ابراہیم انبیاء کے واقعات پڑھنے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب بھی آپ کسی نبی کا واقعہ پڑھیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں یہ کب ہوا تھا. نمبر 2، یہ دنیا کے آج کے جغرافیہ میں کہاں ہوا تھا. ہم لوگ یہ 2 سوال نہیں کرتے، لہذا انبیاء کی کہانیوں کو کہانیاں سمجھنے لگتے ہیں جبکہ یہ واقعات ہیں.
یہ انبیاء کے واقعات ہیں. مثلا حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے. آج کی دنیا میں کس ملک میں توڑے تھے؟ آج کی دنیا میں وہاں کوئی ملک ہوگا نا جہاں پہ بت توڑے تھے. وہ ملک کون سا تھا؟ مثلا عراق تھا. جو بابل نام کر کے شہر تھا وہ وسطی اور شمالی عراق کے درمیان میں واقع، اس کی کھنڈرات ابھی بھی ہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ لوگوں کا دماغ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. بت 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 اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، مرے چلے جا رہے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے آخری حربہ یہ دیکھا کہ میں توڑ دیتا ہوں، توڑ دوں گا، پھر لوگوں سے پوچھوں گا اگر یہ بچا سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار یہ تھا. رسول خدا کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ خود جائیں براہ راست بتوں کو توڑیں، یہ پوچھیں. لوگوں سے پوچھتے تھے یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا سوال ذہن کہتا تھا کہ ہم کچھ چلنا شروع ہوتا تھا کہ بھئی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ رسول خدا مسلسل یہ سوال ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر سننے والے کا ذہن کسی حد تک تیار ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ بت جو ہیں یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. پھر رسول خدا ایک اور بات فرماتے تھے کہ اگر یہی سب کچھ ہوتے تو ہمارا معاشرہ اتنا خراب کیوں ہے؟ چوری چکاری کیوں ہے اتنی؟ زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ جنگیں کیوں ہیں اتنی؟ معاشرے کی برائی سے نتیجہ نکالتے تھے کہ اس کا مطلب ہے ہم صحیح فکر پہ نہیں ہیں. صحیح فکر پہ ہوتے تو معاشرہ صحیح ہوتا. یہ سب خراب ہوا ہے. تو لوگوں کے اندر خود بخود ایک احساس کو جگہ دیا کرتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں ہے. پھر لوگوں کو عقلی باتیں بتاتے تھے کہ ایک خدا ہے اور یہ سب کا سب بیکار ہے، فضول ہے. جو 3 حصے ہیں اسلام کی تعلیمات کے، پہلی چیز حقائق کو کشف کرنا، حقیقت کو کشف کرو. اچھا، یہ حقیقت کو کشف کرنے کا عمل اتنا سادہ ہے اور بالکل ایسے ہی جیسے سائنس میں ہوتا ہے. مثلا جب البتہ ہم لوگ بچوں کو سائنس بھی ایسے نہیں پڑھاتے، ہم لوگ ہر چیز میں رٹا لگواتے ہیں، ہر چیز میں. مثلا عقائد سکھاتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بھائی سیکھ لو، عقائد 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اب بچہ رٹے لگا رہا ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اس کے بعد کہتے ہیں صفات ثبوتیہ یہ ہیں، صفات سلبیہ یہ ہیں، جمالیہ یہ ہیں، کمالیہ یہ ہیں. وہ رٹا رہا. سائنس میں بھی یہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے، کم سے کم میں تو گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، مجھے اچھی طرح احساس ہے اس بات کا کہ جب وہاں سے سکھاتے ہیں تو اس طرح سکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی گریوٹی کا لا یہ ہے، اس کی ایکویشن یہ ہے، اس کی فیگرز یہ ہیں. ختم ہو گیا معاملہ. کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ہے، ختم. عقائد بھی ہمارے ایسے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اس کی یہ صفات ہیں، معاملہ ختم. اچھا، بچے کے دماغ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ خدا بیچ میں آیا کہاں سے ہے، کیوں آیا بیچ میں؟ آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا، پھر آیا کیوں ہے؟ پہلا مرحلہ ہے حقائق کو کشف کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں عقائد. لیکن نہ وہ عقائد جو ہمارے یہاں رٹے والے ہوتے ہیں، عقائد جس میں آپ حقیقت کو کشف کریں. مثلا آیا واقعا ہم نے کشف کیا ہے کہ یہاں خدا ہے؟ کیا ہمارے لیے کشف ہو گیا ہے کہ خدا ہے، یا ہم نے رٹا ہوا ہے کہ خدا ہے؟ اگر ہمارے لیے واقعا کشف ہو گیا ہے کہ خدا ہے تو مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کسی بھی دنیا کے ملک چلے جائیے، پاکستان سے تھوڑا سا باہر نکل کے لوگوں سے پوچھئے ٹریفک کے رولز توڑیں گے؟ ہر آدمی کا ٹریفک کا رول توڑنے میں جان جاری ہوگی. کسی کو خطرہ یہ ہوگا کہ میرے مثال کے طور پر وہ ڈاٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، کسی کو خطرہ ہوگا کسی کو فائن اتنا زیادہ ہوگا. ہر ایک کو خطرہ ہے. کیوں خطرہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کوئی واچ کر رہا ہے، کوئی واچ کر رہا ہے، اور جو واچ کر رہا ہے وہ چھوڑے گا نہیں، پکڑ لے گا. یا تو پکچر کھنچ جائے گی، یا یہ ہو جائے گا، یا وہ ہو جائے گا. ٹریفک کے رولز نہیں توڑیں گے، چاہے رات کے 3 بج رہے ہوں، اکیلا کھڑا ہو سگنل پہ، توڑے گا نہیں وہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اگر ہمیں واقعا خدا کا یقین ہے کہ خدا ہے، اور واقعا جانتے ہیں کہ خدا عادل ہے اور علیم ہے اور خبیر ہے، تو پھر گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، پھر تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب یہاں پہ چند مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، ہم نے عقائد کو کشف حقائق کے عنوان سے تسلیم نہیں کیا، ہم نے عقائد کو رٹا ہوا ہے. کوئی آدمی مریض ہو، انتہائی مریض ہے، مثال کے طور پر آج کی رائج بیماری شوگر کا انتہائی مریض ہے، ڈاکٹر کو اس کے اوپر پہرا بٹھانا ہوتا ہے کہ یہ چینی استعمال نہ کرے؟ نہیں.
ڈاکٹر کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے بھائی تمہاری رپورٹس یہ ہیں، یہ تمہاری شوگر کی پوزیشن ہے، مزید تم اتنی استعمال کر سکتے ہو، اگر اس کے علاوہ استعمال کرو گے یہ کچھ ہوگا، باقی تمہاری مرضی ہے، فیس یہاں رکھتے جاؤ، والسلام، باقی تمہاری مرضی، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو، کوئی پولیس نہیں لگائے گا، کچھ نہیں کرے گا، صرف یہ بتائے گا یہ نقصان ہے۔ اگر کسی کو ڈاکٹر کی بات پر یقین ہو جاتا ہے تو کیا اس کے لیے پہرے دار بٹھانی پڑتے ہیں کہ بھئی وہ شوگر استعمال نہ کرے؟ تو خود سے نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے میرے لیے نقصان دہ۔ ہمیں خدا کا یقین ہے کیا؟ جہنم کا یقین ہے کیا؟ اگر ہمیں خدا اور جہنم کا یقین ہوتا تو کوئی گناہ کرتے کیا؟ سادہ سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہم نے عقائد کو حقیقت کشف کرنے کے انداز میں تسلیم نہیں کیا۔ اب اس کی چند مثالیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مردار بھائی کے مردار لاشے سے گوشت کھانا، صحیح؟ اب بہت سادہ سی بات ہے، کوئی کتنا ہی جاہل جٹ وحشی ہو، افریقہ کے قبیلوں میں بھی یہ کام نہیں کرتے، وہاں پہ بھی یہ کام نہیں کرتے، ہم کیوں کریں گے؟ سادہ سی بات ہے کہ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو نہ کرتے۔ اب جو کچھ پرابلم ہے ہمارے سامنے وہ پہلی سطح اسلام کی یہیں پر ہے، حقائق کا کشف ہونا، یعنی عقائد کو رٹنا نہیں ہے، حقیقت کا کشف ہونا ہے۔ مثلا ہمارے عقائد میں سے ایک ہے توحید، خدا ایک ہے، اس کی صفات ہمارے ذہن میں ہے، ہم نے کشف کیا ہے کبھی؟ کشف کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جستجو۔ آپ نے کچھ کشف کرنا ہے تو پہلے جستجو تو کریں آپ۔ مثلا اگر مجھے کشف کرنا ہے زمین میں گریوٹی ہے یا نہیں ہے تو میں پہلے جستجو کروں گا، کچھ ایکسپیریمنٹس کروں گا، اس کے نتیجے میں مجھے یقین ہو جائے گا یہاں گریوٹی ہے۔ ہم نے جستجو نہیں کیا تو پھر ہم خدا کے ماننے والے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے ابا مسلمان تھے۔ ہمارے عقائد معمولاً اسی لیے ہیں، ہم نے باضابطہ غور و فکر نہیں کیا ہے۔ وہ تو اب کوئی 15-20 سال سے عقائد کبھی کبھی بچوں کو ہم سکھانے لگے ہیں، ورنہ پہلے تو ہم عقائد سکھاتے بھی نہیں تھے، ہم سوچتے تھے جو مسلمان پیدا ہو گیا ٹھیک ہے، مسلمان ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ وہ کان میں اذان اقامہ کہتے تھے اور مرتے ہوئے نماز میت پڑھاتے تھے، بیچ میں سب فارغ تھا۔ پیدا ہوتا تھا تو اذان اقامہ کہتے تھے اور جب مرنے لگتا تھا تو نماز میت پڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ وہ جو اذان اقامہ کہی تھی نا یہ اس کی نماز میت ہے، اس لیے اس میں اذان اقامہ بھی نہیں کہتے ہم۔ اور بیچ کا معاملہ وہ اللہ حافظ ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ عقائد کو کشف کریں، واقعاً کشف کرنا پڑے گا۔ یعنی مثلا قیامت ہے یا نہیں ہے؟ کیسے یقین ہوا کہ قیامت ہے؟ آیا یقین ہے اس بات کا کہ قیامت ہے؟ کیسے یقین ہوا؟ میں نے کتنی دفعہ اسکول کے اندر پڑھاتے ہوئے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سب لوگ مانتے ہو کہ رسول خدا اللہ کے نبی تھے؟ ہاں صاحب مانتے ہیں۔ آخری نبی تھے؟ مانتے ہیں۔ ملے ہو کبھی؟ نہیں۔ پھر کیسے پہچانا؟ نہیں مانو۔ کیسے پہچانا؟ اب آپ خود اپنے آپ سے پوچھیے آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ اللہ کے آخری نبی تھے؟ کیسے پہچانا؟ نہ آپ ملے ہیں نہ کسی نے آپ کے لیے ثابت کیا ہے تو آپ نے کیسے پہچانا؟ اب فوراً آپ کہیں گے قرآن نبی کا معجزہ ہے، قرآن میں معجزے والی بات کون سی ہے؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ یہاں تک ہوا ہے میرے ساتھ، کسی نے مجھ سے پوچھا قرآن معجزہ ہے؟ میں نے کہا ہاں معجزہ ہے۔ کہنے لگا کن چیزوں میں معجزہ ہے؟ میں نے 3-4 پوائنٹ بتایا، کہنے لگا بس یہی معجزہ ہے اس کا؟ تو میں نے اسے کہا پھر اب تک قرآن کو معجزہ مانتے کیوں تھے پھر آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن معجزہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے معاملے خراب کیسے ہوں گے، میں اس کو سائڈ میں رکھ دوں، میں یہ بول رہا ہوں نا تو یہ کھر کھر کر رہا ہے تو مجھے بھی آواز اس کی آتی ہے۔ آپ کہیں مثلا قرآن آپ مانتے ہیں قرآن کریم معجزہ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں مانتے ہیں معجزہ ہے۔ کس چیز میں معجزہ ہے؟ آپ فوراً جواب میں کہیں گے فصاحت و بلاغت میں۔ عربی آتی ہے آپ کو؟ نہیں، تو اس کی فصاحت بلاغت آپ کو سمجھ میں کیسے آئی ہے؟ اس کی فصاحت بلاغت سمجھ میں آئی ہوگی فرزدق کو، اس کی فصاحت بلاغت زمخشری کو سمجھ میں آئی ہوگی، آپ کو تھوڑی سمجھ میں آئی ہے؟ آپ نے فصاحت بلاغت آتی نہیں آپ کو، یار آپ کو کہاں سے سمجھ میں آئی ہے اس کی؟ اچھا اور کس میں معجزہ ہے؟ اور اس میں معجزہ ہے کہ یہ
زندگی گزارنے کا سب سے اچھا راستہ بتاتا ہے، جو راستہ وہ بتاتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ نے آج تک پہچانا کیسے کہ یہ معجزہ ہے؟ اچھا اگر کوئی یہ کہ میں نے قرآن کریم کو معجزہ نہیں پہچانا آج تک، کوئی بات نہیں، لیکن نبی تو اللہ کا نبی ہے نا. اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے ہی قرآن. تو اگر کسی نے قرآن کریم کو ہی نہیں پہچانا تو یہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نبی تھے؟ ہاں کچھ چیزیں پھر بھی باقی ہیں. مثلا آپ کہیں گے وہ معراج پہ گئے تھے، آپ کو کیسے یقین ہوا کہ وہ معراج پہ گئے تھے؟ آپ نے جستجو کی. اس طرح سے مجھے اور آپ کو جستجو کرنی پڑے گی اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نبی تھے. پھر قرآن کریم اللہ کا معجزہ ہے، جستجو کریں باقاعدہ. اس کے بعد آخر میں بات آئے گی قیامت ہے یا نہیں ہے. امامت عدل اور امامت سے ہوتی ہوئی قیامت ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ قیامت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جو مجھے یاد ہے. جب میں میٹرک میں تھا، میں نے زندگی میں کچھ مہینے ٹیوشن پڑھی تھی. تو وہ جن صاحب سے ٹیوشن پڑھی، قسمت سے ہماری بد نصیبی کے یا خوش نصیبی کے، وہ بالکل ہی سرخے تھے، دہریے ٹائپ کے، نہ خدا کو مانتے تھے نہ قیامت کو مانتے تھے. اس زمانے میں ایک کلچر بھی تھا، جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا وہ کہتا تھا میں کمیونسٹ ہوں، معاملہ ختم کر لیتا تھا. تو وہ ذرا دہریے ٹائپ کے تھے. تو وہ ایک مثال دیتے تھے، ان کی وہ مثال میرے بہت کام آتی ہے. مثال میں بہت عرض کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. وہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اسلام آباد لے کر جاؤں، میں عرض کر رہا ہوں 79-80 کی، کہیں گے اسلام آباد لے کے جاؤں، دو راستے ہیں، بائی ایئر جاؤ گے یا بائی روڈ، تو تم کون سے میں جاؤ گے؟ جو اس وقت تک میں جہاز میں بیٹھا ہی نہیں تھا، صاف بات ہے. میں کہتے بائی ایئر جاؤں گا تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اسے بھی آج تک بیٹھا ہی نہیں ہوں، تو آپ اگر بٹھا دیں گے تو اچھا ہے. کہیں گے اب دیکھو تم نے بائی ایئر کہہ دیا نا. میں نے کہا ہاں. کہیں گے اب دیکھو میں چینج کرتا ہوں. اگر بائی روڈ جاؤ گے، اس زمانے میں ہم لوگ بائی ٹرین جاتے تھے، ہمارے رشتے دار راولپنڈی میں بہت زیادہ تھے، تو ہم لوگ ہر گرمی کی چھٹیوں میں وہاں جاتے تھے. کہتے تھے بائی ٹرین کبھی گئے ہو؟ کہاں گئے؟ بہت دفعہ گئے. کیسا لگا؟ ان کا بڑی گرمی لگتی ہے، مٹی ہوتی ہے. اس زمانے میں اے سی میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، تو ہم لوگ سب جاتے تھے اکانومی کلاس میں. اس زمانے میں 3rd کلاس تھی وہ، اب وہ ختم کر دی گئی. تو پھٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے. بڑا گندا ایکسپیرینس تھا، ابھی بھی یاد آتا ہے، دل بڑا کھڑتا ہے، کیا مصیبت تھی وہ. تو صاحب وہ کہیں گے کہ تم اس پہ جاتے ہو؟ ہم کہاں اس پہ جاتے ہیں. گرمی لگی؟ ہاں گرمی لگی. مٹی آتی ہے؟ بہت آتی ہے. کہیں گے پھر ایک کام کرتے ہیں بائی ایئر چلے گا. ہم موسٹ ویلکم. ایک فرق ہے، اگر بائی ایئر گئے 2 گھنٹے میں پہنچو گے، مزے میں، ایئر ہوسٹس ساتھ، سب کچھ صحیح. 2 سال تک راجہ بازار کے فٹ پاتھ پہ رہنا پڑے گا. اور اگر بائی ٹرین گئے 2 دن لگیں گے، مٹی کھاؤ گے، گرمی سے ہو گے، 2 سال تک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں گے. اب کس میں جاؤ گے؟ ہاں بھائی نہیں بھائی، بائی ٹرین صحیح ہے. 2 دن مٹی کھائیں گے، گرمی کھائیں گے، 2 سال 5 اسٹار ہوٹل کے مزے تو لے لیں گے کم از کم. کہتے تھے پھر یہ بتاؤ تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تم لوگ واقعاً جنت کو مانتے ہو تو پھر تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ کہ میں تو مانتا ہی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی جنت ونت نہیں ہے. اگر تم کہہ رہے ہو کہ جنت ہے تو تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ جبکہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ زندگی 60 سال کی ہے اور اگلی زندگی لاکھوں سال کی ہے، تو تم یہ 60 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے لاکھوں سال کی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو؟ دور تو 4 کی طرح بالکل صحیح بات ہے کہ بھئی اگر میں اور آپ واقعاً معتقد ہیں کہ ایک لاکھوں سال کی زندگی ہے جو بہت سخت ہے، بہت لمبی ہے، اور یہ زندگی 50-60 سال کی ہے، اس کے سامنے پلک جھپکنے کے برابر ہے، تو سب کے سب اس زندگی میں مزے لینے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پھر اس کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ 2 سال کو 2 دن قربانی دینے تھے نا. ابھی ہم بائی روڈ جانے کے چکر میں تھے یا نہیں تھے؟ کہہ رہے تھے ہم گرمی کھائیں گے، ہم مٹی کھائیں گے، ہم پھٹے پہ بیٹھیں گے، سارے کام کریں گے، 2 سال میریٹ کے مزے لیں گے، اگر بم دھماکہ نہ ہو. البتہ آج کل تو وہاں پہ مصیبت ہے. اس چکر میں تھے، لیکن سب خراب ہو گیا.
اب سب اس چکر میں کسی طرح جہاز میں بیٹھ جائیں، وہاں ٹھیک ہے راجہ بازار کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قیامت پر یقین نہیں آیا ہے۔ اچھا قیامت پہ یقین کیوں نہیں آیا؟ اتنا تو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں یوم القیامہ یوم القیامہ۔ ہم نے کشف نہیں کیا ہے، ہم نے صرف سنا ہے، ہمارا دین صرف سننے کے اوپر ہے، خود جستجو کر کے دین کو حاصل نہیں کیا ہے۔ آپ کبھی واقعاً بیٹھے ہیں، غور و فکر کریں۔ اچھا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس زندگی میں غور و فکر کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیوں ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس؟ مغربی دنیا نے انسانوں پر ظلم کرنا تھا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ دنیا کی اس وقت مظلوم ترین عوام کون سی ہے، تو میں کہتا ہوں امریکنز۔ یہ دنیا کی مظلوم ترین عوام ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ سن لیجئے گا، اب ان کی پول کھل گئی ہے، اب تو حالت بہت خراب ہے۔ امریکنز اور یورپینز گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، پاگلوں کی طرح خرچ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے ان کے پاس۔ صرف گدھوں کی طرح کام کرو، پاگلوں کی طرح خرچ کرو، بس یہ نظام ہے۔ ڈٹ کے کام کرتے ہیں، جٹ کے کام کرتے ہیں، ان کی ایک سے ایک رگ ہل جاتی ہے کام کرنے میں۔ زبردست کام کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ویکینڈ پر، سمر ویکیشن پر جتنا کمایا ہوتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ کام کرتے ہیں، اس کریڈٹ کو بیلنس کرتے ہیں جو پچھلے ویکینڈ پہ لیا تھا، پھر اگلے ویکینڈ کے لیے اور سمر ویکیشن کے لیے اور کریڈٹ لے لیتے ہیں، پھر گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ ساری زندگی یہی ہے۔ اور ان کے کمائے اور خرچ کیے پر کیپٹلسٹ بلاک چل رہا ہے، کو گدھوں کی طرح کام کروا کے اور پاگلوں کی طرح خرچ کروا کے وہ کیپٹلسٹ بلاک چل رہا ہے۔ اور ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ وہ بیل آؤٹ پلان آیا ہے $700 بلین کا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے امریکن عوام گدھوں کی طرح کام لیے جا رہی ہے، صرف گدھوں کی طرح کام دے رہے ہیں ان سے، اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ کما رہے ہیں، باقی سب پاگل ہوئے ہیں۔ بہرحال گفتگو یہاں پر تھی کہ دین اسلام میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسلام کا ہے کشف حقائق، حقائق کو کشف کرو۔ کس حقیقت کو کشف کرنا سب سے اہم ہے؟ یہ کہ اس ظاہری کائنات کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں علم غیب۔ غیب کو کشف کرو، یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں جاننی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں چارلز لا، بولز لا، اور یہ لا اور وہ لا سکھاتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ان بچوں کو وہ حقیقتیں نہیں بتاتے جو سب سے اہم حقیقتیں ہیں، اس کا ان کو شعور ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو۔ مثلا سب سے اہم حقیقت کیا ہے؟ سب سے اہم حقیقت یہ کہ اس دنیا کے پیچھے 3 حقیقتیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی اور بہت سالڈ ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے ان کے اندر، اتنی سخت ہیں کہ وہ پیچھے کی 3 حقیقتیں سامنے کی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا فرض فرمائیے اگر آج سے 200-300 سال پہلے آپ ہوتے، یعنی مثال کے طور پر آپ لوئی پاسٹر سے پہلے ہوتے، تو آپ اپنے ہاتھ کو دیکھتے کہ صاف نظر آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے صاف ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں بھائی، یہ جو صاف نظر آ رہا ہے یہ صرف صاف نہیں ہے، اس کو اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا تب یہ صاف ہوگا، ورنہ جرمز ہیں اس کے اندر، جراثیم ہیں۔ اب لوگ کہتے تھے ابے پاگل، یہ صاف ہے، جس کے پیچھے کہاں جراثیم ہے؟ اس نے ثابت کیا کہ نہیں بھائی جراثیم ہے۔ اچھا اب لوگ کہتے تھے یہ سامنے سے صاف ہے تو کافی ہے، وہ کہتے تھے نہیں یہ کافی نہیں ہے، وہ جو جراثیم ہے تم لوگوں کو مار دیں گے۔ تو وہ سب سے زیادہ بیچارہ آپریشن کرنے والوں پہ اصرار کرتا کہ بھائی تم لوگ اپنے ہاتھ صاف کرو ورنہ تم اپنے مریضوں کو مار دو گے۔ وہ کہتے تھے ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم نہیں ماریں گے۔ ٹھیک ہے، چھپی ہوئی حقیقت ظاہر سے زیادہ اثر کر رہی ہے۔ اب ہم آپ دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے 3 حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، ظاہر سے زیادہ اثر کر رہی ہیں۔ پہلی چھپی ہوئی حقیقت خدا نے متعال کی حقیقت ہے، آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں گے، سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں، نظر آنکھوں سے نہیں آئے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اثر سب سے زیادہ ہے، مانو یا نہ مانو اس کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ پہلی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو کشف کرنی چاہیے تھی، ہم نے کشف نہیں کی، ہم نے صرف سنا ہوا ہے۔ اس کو ہمیں کشف کرنا چاہیے تھا اپنے دل کی گہرائیوں سے جا کر کہ واقعاً خدا ہے یا نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں مرتے دم تک اس تردد میں ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے۔
پہلی چیز جس کو کشف کرنے اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ سے لڑے اس بات کو پوچھنے کے لیے خدا ہے یا نہیں ہے. خود اپنے ناقد بن جائیے کہ یہ نہیں ہے، ثابت کرو کیا ہے. اپنے لیے خود ثابت کریں کہ خدا ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ میں آپ کے سامنے 10,000 دلائل دوں، زیادہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ آپ کا نفس مطمئن ہو جائے کہ خدا ہے. خود اپنے لیے ثابت کریں. دوسری حقیقت، اس جسم کے پیچھے ایک روح ہے. ثابت کریں کہ ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی صرف جسم کو دیکھا تو جسم تو مٹ جائے گا. اصل چیز وہ روح ہے. اور اصل چیز جو ہم کہتے ہیں نا روح ہے، تو ہم سوچتے ہیں جب مرے گا تو روح پرواز کر جائے گی. ایسا نہیں ہے. روح ابھی بھی ساتھ ہے. روح اس جسم سے مسلسل اثر لے رہی ہے، اور اس اثر کے نتیجے میں کبھی انسان بنتی ہے، کبھی جانور بنتی ہے. جو آخری صورت ہوگی وہ اوپر جائے گی. خوش نصیب وہ ہے جس کی روح انسان بن کے اوپر جائے، کیونکہ جتنی اخلاقی صفات ہیں یہ اس کی ظاہری شکل کو بھی تبدیل کر دیں گی، اس کو روح کو اندر سے جانور بنا دیں گی. تو بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح انسان بن کے اوپر چلی جائے. دوسری بڑی حقیقت روح. تیسری بڑی حقیقت، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا. اگر کوئی معتقد ہو، اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ ہم لوگوں کا جو قیامت کے بارے میں ذہن کا رویہ ہے ہرگز وہ نہیں ہے جو اسلام ہم سے چاہ رہا ہے. ہم لوگ قیامت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہ جو 5 اصول دین میں 5ویں کا نام ہم نے قیامت رکھا ہے، یہ نام رکھنا ہی صحیح نہیں ہے. آپ کہیں یہ نئی دریافت ہو گئی آج کہ بھئی یہ 5واں نام صحیح نہیں. نہ عربی میں نہ فارسی میں کسی نے اس کو قیامت نہیں کہا ہے. یہ صرف ہم نے اردو میں اس کو قیامت نام دیا ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مثلا وہ نہیں کہتے اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. نہیں، قیامت نہیں کہتے. وہ لوگ کہتے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. معاد عربی میں معاد کہتے ہیں، فارسی میں معاد کہتے ہیں. معاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. پلٹنا بس. اب اس میں اور اس میں فرق کیا پڑا؟ قیامت کہیے، معاد کہیے. فرق یہاں سے پڑ رہا ہے کہ جب آپ قیامت کہتے ہیں، قیامت پلٹنے کی زندگی کا ایک دن ہے. یوم القیامہ، ایک دن بس. اور وہ جو پلٹنا عقائد کا حصہ ہے وہ موت کے لمحے سے کچھ پہلے شروع ہو جاتا ہے. قیامت تو صرف ایک دن ہے. کیا وہ دن پوری دنیا ہے؟ نہیں، وہ پوری دنیا کا، اس دنیا کا ایک دن ہے. پہلا دن کون سا ہے؟ موت سے چند منٹ پہلے شروع ہوتا ہے. یہ جو بازگشت کا عمل ہے، پلٹنے کا عمل ہے، یہ موت سے چند منٹ پہلے شروع ہوتا ہے جب انسان کو ملک الموت نظر آتا ہے. یہ موت سے چند منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے. ملک الموت جیسے نظر آتا ہے بازگشت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، معاد کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یہ جو معاد کا عمل ہے یہ اصول دین کا 5واں حصہ ہے. اس کا پہلا مرحلہ ملک الموت کا نظر آنا. مثال کے طور پر دوسرا مرحلہ سکرات الموت، موت کا نشہ. تیسرا مرحلہ خود موت. چوتھا مرحلہ برزخ. اس برزخ کا ایک حصہ قبر ہے. اس برزخ کا ایک حصہ قبر ہے. خود برزخ پوری دنیا کا نام ہے، لاکھوں سال کی دنیا ہے. ابھی قیامت آئی ہے؟ ابھی نہیں آئی ہے. یہ سب کا سب قیامت کہنے کے نتیجے میں اصول دین سے باہر جا رہا ہے، جبکہ عربی اور فارسی کے اصول دین میں یہ اصول دین کا حصہ ہے. یعنی اگر عربی اور فارسی کے اصول دین کے تحت بات کی جائے معاد، تو موت کا منکر اصول دین کا منکر ہے. اور اگر قیامت کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لہذا ہم اور آپ جب کہتے ہیں اصول دین کو سمجھو تو ہم کہتے ہیں قیامت کو سمجھو. قیامت کو سمجھو کیا مطلب؟ ایک دن آئے گا جب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور خدا ایک خلائق کو جمع کرے گا. اس سے پہلے کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کا ہم اصول دین میں بحث نہیں کرتے، جبکہ معاد کہیں تو سب بحث کرنی پڑے گی کہ بھائی ملک الموت کا نظر آنا، سکرات الموت، موت کا لمحہ، برزخ کی زندگی، منکر نکیر، یہ سب کا اب آپ دیکھیے جب آپ تلقین کرتے ہیں تو صرف یوم قیامت سکھاتے ہیں اس کو موت میں سے، معاد میں سے نہیں، آپ سب سکھاتے ہیں اسے. حشر حق ہے، نشر حق ہے، سب حق ہے.
حشر و نشر پھر کہاں سے آ گیا؟ اگر صرف یوم القیامہ اصول دین کا حصہ ہے تو پھر یہ باقی سب منکر نکیر وغیرہ یہ سب کہاں پہ گئے؟ معاد کا حصہ ہے یہ سارا کا سارا. ہمیں معاد کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ایک عالم کو میں دیکھتا تھا، جب میں نے خود معاد کو نہیں سمجھا تھا تو ان کو دیکھتا تھا، انہوں نے 10 جلد کتاب لکھی معاد کے اوپر، 10 جلد کتاب معاد کے اوپر. اچھا معاد کو میرا فوراً ذہن ترجمہ کرتا تھا کیا؟ قیامت. تو میں کہتا تھا یار ایک دن کے اوپر 10 جلد کتاب لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا میں سوچتا تھا انہوں نے کیا لکھا ہوگا، انہوں نے یہی لکھا ہوگا کہ جب قیامت ہوگی تو ایسی آواز آئے گی ویسی آواز آئے گی. انہوں نے 25,000 روایتیں جمع کر دی ہوں گی. ان روایتوں کو سنا سنا کے ڈرائیں گے ہمیں کہ جب قیامت آئے گی اس کا دن اتنا لمبا ہوگا، فرشتے اتنے جمع ہو جائیں گے، خلائق کا امتحان ہوگا. یہ سب سکھاتے رہتے ہوں گے اس کے اندر. 10 جلد کتاب ان باتوں میں لکھ ڈالی. بعد میں دیکھا نہیں بھائی معاد پوری دنیا ہے. بہت بڑا علم معاد کا حصہ یہ ہے کہ ایک انسان کی روح کن قوانین کے تحت انسان بن کے اوپر اٹھتی ہے، کن قوانین کے تحت جانور بن کے اوپر اٹھتی ہے. یہ معاد کا حصہ ہے. میری اور آپ کی روح ابھی ہمارے ساتھ ہے، انسان کی صورت میں، جانور کی صورت میں. کس قانون کے تحت ڈیفائن ہوگا؟ کیسے ڈیفائن ہوگا؟ ہماری اخلاقی صفتوں سے. جو ہماری اخلاقی صفتیں ہوں گی وہ ہماری روح کے اوپر براہ راست اثر ڈال رہی ہیں. اس سے طے ہوگا کہ بالآخر کس صورت میں. بات کہاں ہونی تھی؟ اور ہم بات کی طرف چلتے گئے تو یہ بیچ میں تذکرہ بھی آ گیا. واپس آ جاتے ہیں. دین اسلام کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 کشف حقائق. یہ ساری حقیقتیں کشف کرنا اسلام ہے. اچھا ہم واقعاً بتائیے ہمارے معاشرے نے یہ حقیقتیں کشف کرنی ہیں کیا؟ کوئی بھی نہیں. کون سی حقیقت کر؟ ہم تو خدا کی حقیقت کو بھی ابھی کشف نہیں کر پائے. سنا سنایا ہے، جستجو نہیں کیا. اور جو نہیں سنا وہ یہ باتیں تو سنی بھی نہیں ہے ابھی کہ روح کن قوانین کے تحت جانور بن جاتی ہے، کن قوانین کے تحت انسان بنتی ہے. ان کو تو سنا بھی نہیں ہے ابھی. اس کا مطلب ہے ہم نے حقیقتیں کشف بھی نہیں کی. اچھا اگر حقیقتیں کشف نہیں کی ہیں، دین پہ عمل نہ کریں تو ان کا حق ہے. جب حقیقت کشف ہوگی پھر دین پہ عمل ہوگا. جب حقیقت ہی کشف نہیں ہوئی تو دین پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے دین کی حقیقتوں کو کشف کر لینا. اچھا جب آپ حقیقتوں کو کشف کر لیتے ہیں تو ایک دوسری چیز حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. برسبیل مثال آپ ایک گراؤنڈ کے اندر پہنچے، ایک میچ ہونے والا ہے. آپ کو نہیں معلوم یہ میچ کس چیز کا ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، کچھ نہیں معلوم. آپ کو کچھ نہیں معلوم. آپ کو میچ میں کھڑا کر دیا گیا ہے، گراؤنڈ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، چاروں طرف تماشائی بھرے پڑے. سب سے پہلے آپ کو کیا پوچھنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے بھائی یہ میچ ہے کس کا؟ فٹ بال کا ہے، کرکٹ کا ہے، ہاکی کا ہے. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ یہ پتا چلے گا کہ بال کو پاؤں مارنا ہے یا نہیں مارنا ہے. فٹ بال کا ہے تو پاؤں مارنا ہے، اور اگر ہاکی کا ہے تو نہیں مارنا ہے. اگر فٹ بال ہے تو لکڑی کا ڈنڈا نہیں چاہیے، اور اگر یہ ہاکی اور کرکٹ کا ہے تو آپ کو ایک لکڑی کا ڈنڈا چاہیے. جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے یہ کیا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ پتا چل جائے کہ خدا ہے، روح ہے اور قیامت ہے، تب پتا چلے گا کہ سچ ہونا چاہیے یا جھوٹ ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے یا نفرت ہونی چاہیے، ظلم ہونا چاہیے یا عدل ہونا چاہیے. آپ کے اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت اچھا تعلق ہے. مثلا اگر قیامت نہیں ہے، روح نہیں ہے اور خدا نہیں ہے تو میں بیوقوف ہوں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ وقت ضائع کروں کچھ کمائے بغیر؟ تو پہلے میں یہ پوچھوں گا دو گے کتنے یہ بتاؤ. 1 گھنٹہ کیوں لگاؤں؟ دماغ خراب ہے کہ اپنا 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ لگاؤں؟ آپ کیوں لگائیں؟ اب مجھے ہمارا دماغ خراب ہے تجھے سننے کے لیے یہاں پر آئے. قیامت ہے ہی نہیں، روح ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں، تو اپنے وقت یہاں کیوں ضائع کریں؟ جب مجھے کچھ اور کرو. پہلے تو یہ طے کریں ہے یا نہیں ہے تو پھر پتا چلے گا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے.
مثلا یہ ہماری بہنیں پردہ کر رہی ہیں، قیامت نہیں ہے، جو مرضی ہے کریں، پھر ختم ہو گیا معاملہ، کیوں کریں پردہ؟ اور اگر ہے اور خدا نے کہا ہے ہاں تو پھر کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو مصیبت ہو جائے گی۔ اپرم بھی ایسے ہی، آپ ایک بچے سے کہیں تم پڑھو، سب سے پہلے اس کو پوچھنا چاہیے اگر میں پڑھوں گا تو ملے گا کیا؟ کیونکہ اگر کچھ نہیں ملنا ہے تو میں دیوانہ ہوں کہ سب بچے تو کھیل رہے ہیں اور میں پڑھوں، میں بھی جا کے کھیلوں گا۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کو ہم کہتے ہیں عقائد، دوسری چیز کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات۔ یہ اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ لیکن اگر یہ نہ پتا ہو کہ کیا ہے اور صرف یہ کہا جائے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو سامنے والا پاگل ہو جائے گا، کہ یہ کیا بلے میں قوانین بناتے رہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مثلا آپ بچے سے یہ کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا آپ کو مغرب کی اذان ہوتے ہی گھر میں آ جانا چاہیے، چند دن تک تو آئے گا، جس دن اس کے پاس طاقت ہوگی وہ کہے گا بھائی ایسا ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مغرب کے بعد یقیناً گھر کے باہر ہونا چاہیے، میری مرضی۔ یا تو آپ اسے کنونس کر لو کہ کیوں آپ کو اندر ہونا چاہیے، حقائق بتاؤ، یہ حقائق ہیں، یہ نقصانات ہیں، یہ فائدے ہیں، ان کی روشنی میں آپ کو اتنے بجے اندر ہونا چاہیے۔ دین میں بھی ایسا ہی ہے، آپ پہلے یہ سمجھائیے کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر یہ بتائیے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا۔ اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایمانداری ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ بے ایمانی کے اتنے فائدے ہیں، وہ میں فائدے کیوں مس کروں؟ سود نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اتنی دنیا سود کما رہی ہے، فائدے اٹھا رہی ہے، میں کیوں چھوڑوں؟ پہلے یہی ثابت کیجیے، پہلے عقائد کشف کروا دیں پھر اخلاق دیں۔ جب آپ اخلاق دیں گے پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو ہم کہتے ہیں احکام، حکم۔ بس اسلام میں تین حصے ہیں، ایک حقائق یعنی عقائد، دوسرا اقدار ویلیوز یعنی اخلاقیات، تیسرا اعمال جس کو ہم کہتے ہیں احکام۔ ہم لوگوں کے یہاں کیا مشکل ہے، کسی کو اعمال پتہ ہے، کسی کو اقدار پتہ ہے، کسی کو حقائق پتہ ہے، اور تینوں کا تعلق کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ نتیجہ سب کا دین ٹکڑے ٹکڑے میں بسا ہوا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے دل کو روشن ہونا چاہیے، نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ایک کہہ رہا ہے سب کچھ نماز ہے باقی سب جہنمی ہے۔ سب اپنی اپنی لے میں گا رہے ہیں، اور کوئی تینوں کو جمع کر لے کہ بھائی یہ دین تین حصوں پر مشتمل ہے، یہ تینوں ہونے چاہیے، عقائد ہیں، اخلاق ہیں اور احکام۔ دین کا مجموعہ ان تینوں کے اوپر مشتمل ہے، تینوں کو ساتھ رکھیں گے آپ خود بخود کریں گے، مزہ بھی آئے گا، اور اگر یہ دینوں ساتھ نہیں رہے پھر کوئی مزہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابو ذر کی زندگی سے، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اچھا یہ جو ہمیں دین کے لیے اپنے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو بوجھ نہیں ڈالنا پڑتا، ان کو مزہ آتا ہے۔ مثلا انصاف کی بات سوچیے، صبح آپ کو کوئی اٹھائے، آج کل تو میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ہم کھانے کے چکر میں اٹھ جاتے ہیں کہ اگر نہیں اٹھے تو کھانا مارا جائے گا، ویسے اگر کوئی اٹھائے کہ بھائی 5 بجے اٹھو، پونا گھنٹہ نماز شب پڑھو، بوجھ ہے نا؟ اچھا جو واقعاً پڑھتے ہیں ان کو بوجھ لگتا ہے؟ امام خمینی کا ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، ایک دن صبح کو اٹھے زار زار رو رہے ہیں، داڑا داڑ روئے چلے جا رہے ہیں، گھر والے جمع ہو گئے کہ ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی بچہ مر گیا۔ نزدیک گئے، پوچھا آؤ صاحب کیا مصیبت آ گئی؟ کہنے لگے آج میری نماز شب قضا ہو گئی۔ اس میں اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں پڑھ لیجیے گا۔ اتنا رو رہے ہیں کہ تماشا ہو گیا کہ بھئی کیا مصیبت ہو گئی، آج کوئی مر گیا ہے کیا؟ ایک نماز شب قضا ہو گئی۔ ہمیں کوئی اٹھا دے تو ہم اتنا روئیں گے، ہمیں کوئی وقت تھا اٹھانے کا، سونا نہیں ہے کیا؟ کیوں ہم لوگوں کے ساتھ اتنی سختی ہے؟ ان لوگوں کو کرنے مزہ آتا ہے، ہمیں کرنے میں عذاب لگتا ہے۔ انہوں نے تینوں چیزیں کشف کی ہوئی ہیں، ان کو پتا ہے ایک رات نماز شب کے لیے اٹھیں گے آخرت میں کیا ملے گا۔
اصل ان کی نظر آخرت پہ بھی نہیں ہے، خدا سے گفتگو کرنے کے مزے لیتے۔ میں واقعہ بھی سناتا ہوں، حرم مطہر قم میں ایک بہت بڑے استاد ہوتے تھے، امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی۔ وہ ایک موقع پر حرم مطہر میں پہنچے، فجر سے کافی پہلے پہنچ جایا کرتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ عبادت کرنے کے لیے، اپنے تمام شاگردوں کو 2 گھنٹے پہلے تیار کرتے تھے۔ 2 گھنٹے پہلے پہنچ گئے حرم، ابھی حرم کا دروازہ نہیں کھلا تھا، دیکھا ان کا شاگرد پہلے سے کھڑا ہے وہاں پہ، بہت خوش ہوئے کہ ہمارا شاگرد جو ہے ہم سے پہلے کھڑا ہے۔ اس سے آ کر پوچھے، بات کی، تو اس نے کہا کہ استاد میرے والدین بڑے مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سویا کرو، تم دبلے پتلے ہو گئے ہو، روزے مت رکھو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے اور یہ مجھے روکے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے اپنے والدین سے کہو کچھ لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی خاص محفل میں جا کر اس کے مزے لیتے ہیں، آپ لوگ مجھے مزے سے کیوں روکنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں جملہ سمجھ میں نہیں آیا نا، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے وہ مزہ لیا ہی نہیں آج تک۔ دیکھا نا، صاف سی بات، ان کو مزے آتے ہیں، ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ، ایک مہمان گھر پہ پہنچا، مہمان کو دیکھا بڑے خوش ہوئے، کہا ایسا ہے باہر کچھ اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ایک اونٹ لے کر آؤ اپنی مرضی سے، اسے میں ذبح کروں گا تمہارے لیے خاطر تواضع کے لیے۔ وہ جاتا ہے باہر، دیکھتا ہے 10-12 اونٹ تھے، سوچتا ہے ان کے پاس اتنے زیادہ اونٹ نہیں ہیں، تو دیکھتا ہے میں کتنا کھا لوں گا، سب سے دبلا پتلا سا ایک اونٹ انتخاب کرتا ہے، مرا سا بالکل، کہتا ہے اس کو لے جاتا ہوں، ابو ذر کا نقصان کم ہوگا۔ وہ لے کے جاتے ہیں حضرت ابو ذر کے پاس، ابو ذر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تم بہت کنجوس انسان ہو، بہت کنجوس ہو۔ کہنے لگا میں کنجوس نہیں ہوں، میں نے آپ کا خیال رکھا ہے کہ آپ کا بڑا اونٹ نہ جائے۔ کہنے لگے مجھے اس مریل کو مار کے قیامت میں کیا ملے گا، میرے ساتھ کنجوسی نہیں کرو، اچھا والا لے کے آؤ۔ دیکھا آپ نے، ویژن چینج ہے، اورینٹیشن چینج ہے۔ ان کو اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ان کو وہاں چاہیے، کیونکہ ان کو پتا ہے ملنا وہیں پر ہے، یہ تو پلک جھپکتے میں گزر جانی ہے۔ ہم لوگ کے ساتھ کیوں نہیں ہو کے دے رہا ہے یہ؟ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہی ہے، اس کو نہیں جانتے ابھی۔ اچھا ابھی دیکھیے، جاننے کو فوراً سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے تقریباً سب لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ٹائپ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹائم ختم ہونے کے نزدیک ہے، 2 جملے روز قدس پہ بھی بولنے چاہیے۔ سب لوگ اپنی زندگی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آج شب جمعہ بھی ہے۔ آپ کتنا ریٹرن لے لیتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ سے؟ 8%، 10%، 12%۔ فرض کریں میں آپ کے نزدیک قابل اعتماد آدمی ہوتا، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کہتا کہ میں نے ایک ایسا بینک کھولا ہے جس میں ریٹرن 50% ہے، آپ لگاتے یا نہیں لگاتے؟ چونکہ آپ کو پہلے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے بہت تجربے ہوئے ہیں، لہذا آپ لگائیں گے نہیں۔ لیکن اگر کوئی قابل اعتماد یہ کہے کہ بھائی میں تمہیں 50% ریٹرن دوں گا پر اینم، لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ آپ فوراً لگائیں گے، بھائی 50% ریٹرن صحیح۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ لگاؤ 1 سال میں دگنا ہو کے واپس لے لو، صحیح۔ لوگ اسی لیے لگاتے ہیں نا، پراپرٹی میں کیوں لگاتے ہیں؟ اب تو تھوڑا سا نیچے آئی بھی ہے، ورنہ اپنے آپ جیسے لوگوں نے تو بہت کمایا ہے رضویہ میں لگا کے، مطلب آپ میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی سب نے تو شاید نہ کمایا، لیکن بہرحال قیمت بڑھتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یار 10 لاکھ لگائے تھے 20 ہو گئے، 20 لاکھ لگائے تھے 40 ہو گئے، صحیح ہے۔ پوری دنیا یہی کرتی ہے نا، دیکھتے ہیں جہاں سے زیادہ ملتا ہے وہاں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں حضرت ابو ذر بڑا اونٹ کیوں قربان کروانا چاہتے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں جہاں سیف انویسٹمنٹ ہے اور ریٹرن ہائی ہے وہاں زیادہ پیسہ لگایا جائے، کم نہ لگایا جائے۔ جہاں کا ریٹرن ہائی ہے اور انویسٹمنٹ بھی سیف ہے، انویسٹر کی 2 نظریں ہوتی ہیں، ایک سیف ہونا چاہیے، سیکیور ہونا چاہیے، دوسرا ریٹرن ہائی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر دیکھ رہے ہیں اللہ کے پاس انویسٹمنٹ کرتا ہوں، سیف اور سیکیور بھی ہے اور ریٹرن بہت ہائی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ لگاؤں، یہاں کیوں لگاؤں گا؟ صحیح ہے۔ اچھا ریٹرن کتنا ہے خدا نے متعال کا؟
کچھ ریٹرن ہے جو قرضے پر ہے، کچھ ریٹرن ہے جو انفاق پر ہے۔ انفاق پر خدا نے متعال کا ریٹرن 700 ٹائمز ہے، 700 ٹائمز۔ ابھی سمجھ میں امیر المومنین نے اتنا کمایا، سب کا سب کیوں لٹا دیا؟ اس سے اچھا ریٹرن دنیا میں مل ہی نہیں سکتا تھا۔ 700 ٹائمز ہم کیوں نہیں لگا رہے؟ ابھی ذرا سے ایک بات سوچئے گا، اگر آج دنیا کا کوئی بہت عقل مند، بہت اچھا کامیاب بزنس مین ہم سے کہیں یہاں لگا دو، ہم لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے؟ امیر المومنین سے اچھا کوئی بزنس مین نظر آئے گا؟ اس کے کہے پہ کیوں نہیں لگاتے؟ پھر ایک خطرناک بات سامنے میں آتی ہے، شاید ہمیں امیر المومنین پر بھی اتنا یقین نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے ہمارے ساتھ، ہم نے حقائق کشف نہیں کیے، سنے سنائے پہ چل رہے۔ خود کشف کرتے تو آسانی رہتی، پھر ہم بہت کچھ کر لیتے۔ شب جمعہ ہے، خدا نے مثال سے جن چیزوں کو طلب کریں ان میں سے ایک چیز یہی ہو کہ خدایا ان حقیقتوں کو ہمارے سامنے کھول دے۔ یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے لیے، ہمارے لیے جنت چھپی ہوئی چیز ہے، جہنم چھپی ہوئی چیز ہے، ان کو ہمارے لیے کھول دے۔ جب آپ ان چیزوں کو طلب کرنا شروع کر دیں گے، پھر خدا نے متعال آہستہ آہستہ موقع دینا شروع کر دے گا، پھر یہ چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر کبھی کسی طریقے سے، کبھی کوئی روایت کے ذریعے سے، کبھی کوئی آیت کے ذریعے سے، کبھی کسی واقعے کے ذریعے سے، کبھی کسی کتاب کے ذریعے سے آپ کے اور ہمارے سامنے چیزیں خود بخود سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں بھئی اصل اس کی حقیقت یہ ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ کل میں نے شاید عرض کیا تھا جعفر مجتہدی کا واقعہ، جس میں انہوں نے کہا بھئی یہ خون رکھا ہے، میں نہیں کھا سکتا یہ، کیونکہ مال سود کا تھا، شاید میں نے یہاں نہ کہا۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ہیں۔ اسی طرح بہرحال یہ شب جمعہ ہے، اس میں آپ بہت کچھ طلب کر سکتے ہیں، اور بظاہر اب اس کے بعد اگلی ایسی شب جمعہ اگلے سال آئے گی اگر میں اور آپ زندہ رہے۔ آج ہی ہے، اب اگلے سال ہے اگر زندہ رہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ کل زندہ رہیں گے، اگلے سال تو دور کی داستان ہے۔ کل جناب روز القدس ہے، لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ وہ مر رہے ہیں، وہ کٹ رہے ہیں، ہم کیوں آئیں؟ ابھی کہیں روایات پڑھیں ظلم کے معاملے میں، اگر کوئی ظلم پر خاموش رہے تو کیسا ہے؟ امیر المومنین کی وصیت سے عرض کر دیتا ہوں، وقت انتہائی کم ہے۔ امیر المومنین نے کچھ وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سے ایک وصیت ایسی ہے جو امیر المومنین نے 2 فرزند، 2 معصوم اماموں کو ارشاد فرمائی ہے۔ شاید یہ وہ یونیک منفرد وصیت ہے پوری کائنات کی جو ایک امیر المومنین جیسے معصوم نے 2 اماموں جیسے معصوم کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی ہے۔ اس کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ اب اس میں خوبصورتی یہ نہیں کہا ظالم کا ساتھ نہ دینا، نہیں، کیا کہا ہے؟ ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ اب ایک سوال ہے، آیا فی زمانہ کفر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے؟ آپ اور میری دشمنی، آپ کے میری دشمنی کیسے ثابت ہونی ہے؟ کیسے کہیں گے ہم دشمن تھے؟ تو ہمارے پاس درجات